جو پیش کی گئی ہے انتہائی اہم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور یہ لیکن ایک تکلیف سے بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کے واقعات کو پہلی دفعہ نہیں ہوئے، یہ ایک تواتر کے ساتھ جو ہے مختلف ممالک میں یہ وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ اس پہ ری ایکشن آتا ہے، کہیں کوئی آگ لگ جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے، لیکن یہ سلسلہ رک نہیں رہا۔ ہمیں کو بہت ٹھوس طریقے سے اس پہ اپنا کردار ادا، یہ ایک روایتی کردار ہے کہ سفیر کو ہم بلا لیں، وہ ہمارے کو نکال دیں، لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک احتجاج کا بہرحال طریقہ ہے، اس میں بھی غور کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں حکومت وقت جو ہے اس کا کردار سب سے زیادہ اس لیے ہونا چاہیے کہ ہم ایک اسلامی مملکت میں بستے ہیں، اور وہ کردار صرف اس حد تک نہیں ہونا چاہیے بیانوں کی حد تک، اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس کا مستقل جو ہے علاج کیا ہے اس کا۔ میں ایک بات یہ کرنا، دیکھیں طیب اردوغان ہر معاملے میں لیڈ لیتے ہیں، اللہ ان کو زندگی سے دے، وہ اس وقت امہ کے ایک لیڈر کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں، اور اس سے پہلے بھی بہت سارے ممالک میں آپ نے دیکھا کہ اس طرح کے خاکے واقع بنے ہیں اور لوگ اس پہ ری ایکشن بھی کرتے ہیں۔ بلکہ ایک آدھ ہمارے ملک سے ایک ناروے میں جب وہ ہوا تھا، وہ پچھلے کچھ ہی عرصہ پرانی بات ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، خاکے تو طاہر القادری صاحب نے اس کے حق میں بات کی تھی، اور یہاں پہ کسی نے اس کے خلاف کوئی شور نہیں کیا، کوئی ری ایکشن نہیں کیا۔ ابھی تک اس ایشو پہ تو ان کا کوئی بیان نہیں آیا، لیکن مجھے پرانا یاد ہے۔ میں یہ سر کہنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں مذہبی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی آبادی عیسائیوں کی ہے، مسیحی برادری کی ہے۔ ہمیں یہ، اور فرانس میں بھی مسیحیوں کی آبادی سب سے زیادہ ہے جہاں پہ یہ حرکت ہوئی ہے، تو ہمیں، اور مسیحی جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح، جیسے ہم دیگر نبیوں کو ان کی عزت اور احترام جو ہے اس کو ملوز خاطر رکھتے ہیں، اور وہ ہے، ہمارے مذہب نے ہمیں سکھایا ہے اسی طرح، لیکن اس چیز کو ہم نے استعمال نہیں کیا کبھی۔ ہم نے OIC کی بات کی، وہ بھی ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، دیگر اسلامی ممالک کی بات کریں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ جو دیگر، میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مسیحی برادری جو ہے ان سے اگر بات کی جائے کہ یہ ہر چوتھے دن اس طرح کی جو حرکت ہوتی ہے جس میں ایک پولرائزیشن ہوتی ہے، اور دنیا کو پولرائز کرنے کا فائدہ تو عام غریب لوگوں کا نقصان ہی ہے نا، دنیا کا نقصان ہے، دنیا کے امن کا نقصان ہے۔ تو اس امن کو برقرار رکھنے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ مسلمان اٹھیں اور ایک رد عمل کا مظاہرہ کریں اور اس کے بعد ایسا ایسا ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، کوئی بائیکاٹ کر دیا۔ اصل بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو اکنومیکلی بائیکاٹ جو ہے نا، اس کے اثرات مرتب ہوتے اس لیے ہیں کہ اگر فرانس کی چیزوں کا ہم مکمل بائیکاٹ نہ صرف ہم OIC کرے، دیگر ممالک کریں گے تو وہاں کے عوام کو تکلیف پہنچے گی۔ ابھی وہاں کے عوام کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ ایک تو یہ ایشو ہے بڑا اہم۔ دوسرا میرے نزدیک یہ ہے کہ ہمیں مسیحیوں کے لیڈروں سے بات کرنی چاہیے کہ بھائی یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت جو ہے جتنی ہمیں عزیز ہے اتنی ہی آپ کو بھی ہونی چاہیے، اور ہے، ہم سمجھتے ہیں۔ تو اگر ہے تو پھر اپنا کردار بھی ادا کریں نا، اور کردار اگر کہیں پہ وہ نہیں ادا کر رہے تو ہمارا اصل کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم انہیں اس کردار کو ادا کرنے پہ مجبور کریں۔ یہ میری رائے ہے۔ باقی جو روایتی چیزیں ہیں وہ بھی ہونی چاہیے، اور یہ انتہائی قابل مذمت قدم ہے۔ ہماری حکومت کو بھی غیر روایتی طریقے اب اختیار کرنے پڑیں گے آگے بڑھ کے، کیونکہ یہ کسی صاحب نے بات کی تھی اور درست کی تھی کہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر کسی کی عزت اور حرمت ہے تو وہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو اگر یہ بات ہے تو پھر ہمیں اس عملی طور پہ اس کا مظاہرہ بھی کرنا پڑے گا۔ سینیٹر فیصل جاوید۔ چیئرپرسن، تھینک یو ویری مچ۔ چیئرمین صاحب، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے، اور